نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن کریم کی یہ 3 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بد نظری اور بد نگاہی کے متعلق ایک ارشاد فرمایا. مردوں کو الگ خطاب کیا گیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا، اور یہ خطاب جو فرمایا گیا ہے براہ راست ہم اور آپ جیسے لوگ اس کے مخاطب نہیں، بلکہ اس کے مخاطب براہ راست وہ حضرات تھے کہ دنیا میں جس سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس جماعت کوئی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطاب فرمایا ہے، اور پھر صحابہ کرام کے واسطے سے تمام امت کو یہ خطاب کیا گیا. آخری آیت میں خطاب کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور امہات المؤمنین کو، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو، جن کی پاکیزگی پر اور جن کے تقدس پر کسی بھی طرح کا کوئی احتمال نہیں، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ان حضرات کو یہ خطاب کیا گیا. ان آیات کے اندر بد نظری کو اور اس کے گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی. مردوں کو خطاب کیا گیا قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، کہ مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کسی غیر محرم پر ان کی نگاہیں نہ پڑنے پائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ عورتوں کو الگ سے خطاب فرمایا. اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، عام خطابات قرآن کریم میں مؤمنین کے لیے ذکر فرمائے گئے ہیں، اور پھر مؤمن اور مؤمن عورتیں دونوں کو اسی کے اندر شامل کیا گیا. یعنی باضابطہ مردوں کو الگ سے کسی چیز کا حکم دیا گیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا. وہ عام طور پر ایسا قرآن کریم میں نہیں ہے، یا احادیث مبارکہ میں وہ احکامات جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی مرد بھی اس کے مکلف ہوں، عورتیں بھی اس کی مکلف ہوں، تو الگ الگ خطاب نہیں کیا جاتا، ایک لفظ سے دونوں کو خطاب کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ چونکہ نازک تھا اور انتہائی اہم مسئلہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ سے خطاب کیا، الگ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے بظاہر بہت انتہائی آسان اور انتہائی سہل ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کی نزاکت کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد کی جڑ، سب سے زیادہ گناہوں کا باعث جو چیز ہے وہ بدنگاہی. آدمی بد نگاہی کے گناہ سے محفوظ رہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا رہے، غلط جگہوں پر اس کی نگاہیں نہ پڑنے پائے، ایک نہیں ہزاروں گناہوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور وہ انسان جس کی نظریں غلط دیکھنے کی عادی ہو، جس کی نظروں میں بد نگاہی کی
کوئی خاص اہمیت نہ ہو اور وہ بد نگاہی سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہو، عام طور پر نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ خطاب کیا، مردوں کو الگ بتایا گیا، عورتوں کے لیے الگ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا اور اللہ رب العزت نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں اور بڑے ہی پیارے انداز میں لوگوں کو پھر سمجھایا تاکہ لوگوں کو استحضار رہے۔ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ مسجد کے اندر ہم میں سے کوئی آدمی بیٹھا ہوا اور تنہا ہو، بالکل کوئی مسجد کے اندر موجود نہ ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ مسجد کے اندر کیمرہ لگا ہوا اور اگرچہ مجھے یہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، لیکن میری جو بھی باتیں ہیں، میری جو بھی حرکات ہیں، وہ کیمرے کے اندر محفوظ ہو رہی ہیں، کوئی بظاہر دیکھنے والا نہیں۔ اچانک کوئی عورت یہاں پر آ جائے، بظاہر اس مرد کے اس عورت کے علاوہ کوئی موجود نہیں، لیکن اگر اس کے سامنے یہ کیمرہ ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری حرکات ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے، کیوں وہ جانتا ہے بظاہر یہاں پر دیکھنے والا موجود نہیں، لیکن جو مسجد کے ذمہ داران ہیں کہیں نہ کہیں ان کی نگاہوں میں میری یہ حرکات آ رہی ہوں گی۔ اب نہیں، 2-4 دن کے بعد جب کبھی کیمرے کو کھول کر کے دیکھا جائے گا تو میری حرکات تمام کی تمام ریکارڈ ہو کر کے ان کے سامنے چلی جائیں گی، میری جو خیانت ہے وہ پکڑی جائے گی، میری بدعمالیاں لوگوں کے سامنے کھل جائیں گی۔ آپ کسی بزرگ اور اللہ والے کی بات میں نہیں کرتا، ایک سب سے زیادہ بگڑا ہوا انسان اگر وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے اور میری حرکات محفوظ ہو رہی ہے، کتنا ہی بدنگاہی کرنے والا، کتنا ہی بڑا زناکار ہو، کتنا ہی بڑا عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو، لیکن اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کیمرے کو وہ دیکھ رہا ہے، کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین۔ میرے بندو یاد رکھو، تم کتنی تنہائیوں کے اندر جا کر کے اپنی حرکات کا ارتکاب کرتے ہو، کتنی تنہائیوں میں جا کر کے گناہ کر لو، کتنا ہی کسی کی نظروں سے بچ کر کے بدنگاہی کر لو، عورتوں کو دیکھ لو، نامحرموں پر تمہاری جتنی نظر پڑے گی میرے کیمرے کے اندر ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین۔ تمام دنیا سے تم اپنی نگاہوں کی خیانت کو، اپنی آنکھوں کی خیانت کو چھپا سکتے ہو، لیکن مجھ سے تمہاری آنکھوں کی خیانت چھپی ہوئی نہیں۔ یہ اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے کہ نگاہوں کا ہی معاملہ نہیں، دل کے اندر جو خیالات ہیں، دل کے اندر جو احساسات ہیں، دل کے اندر جو جذبات کسی نامحرم کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں آتے ہیں، وہ سب میرے پاس محفوظ ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ آدمی کے اندر اگر یہ استحضار موجود رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کسی بھی گناہ سے بچنا انسان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائی اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اس گناہ کے متعلق کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو پاتی۔ آدمی زناکار ہے، زنا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، بہت سارے اسباب اس کو چاہیے، تنہائی اس کو چاہیے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ایسی جگہ میسر ہو جہاں کسی کے آنے کا احتمال نہ ہو، مرد اور عورت دونوں آپس میں راضی ہوں، بہت ساری چیزیں آپ کو زنا کے لیے چاہیے، لیکن بدنگاہی ایسا گناہ ہے آپ گناہ کا ارتکاب کر لیں احساس بھی کسی کو نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ چلنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کس گناہ کے اندر ملوث ہو گئے۔ کوئی اللہ والا ہو اس کی ولایت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی مولوی ہو اس کی مولویت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا،
مفتی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں اور بدنگاہی کا گناہ کبیرہ بھی کر لیا، قاری صاحب رہ گئے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ہو گیا، کسی کو احساس نہیں ہوا کہ میں کس گناہ کے اندر ملوث ہو گیا ہوں۔ اس لیے خاص طور پر قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس گناہ کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، اور اس کے جو اسباب ہو سکتے تھے نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ ان اسباب کا بھی صد فرمایا، ان اسباب پر بھی روک لگائی۔ عورتیں ہم جانتے ہیں دو قسم کی ہوتی ہے، محرمیں ہیں، غیر محرم ہے۔ محرم عورتیں وہ کہلاتی ہیں جن سے کسی بھی درجے میں آدمی کا نکاح حلال نہ ہو سکتا، مائیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو یہ بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ جو عورتیں ہیں یہ اس ٹائپ کی ہیں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان عورتوں سے نکاح ناجائز اور حرام ہی رہتا ہے، کسی بھی درجے میں حلال نہیں۔ ان عورتوں کے پاس آنے جانے میں قرآن کریم نے کوئی روک نہیں لگائی، لیکن وہ عورتیں جن سے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح حلال ہو سکتا ہو، قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ ان سے بچنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تاکید فرمائی گئی ان عورتوں سے بچنے کی اور اہتمام کرنے کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی تنہائی میں کسی عورت سے ملاقات نہ کرے۔ کوئی غیر محرم عورت ہے، تنہائی میں ملاقات کرنے سے بالکل سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، ارائیت الحم، اللہ کے رسول دیور کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الحم موت، کا دیور تو موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کے وہ افراد جو نامحرم ہیں ان سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ باہر کا کوئی فرد ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر آتا ہوا شرمائے گا، بہت زیادہ احتیاط کرے گا، خطرہ ہوتا ہے کسی نے دیکھ لیا سوال کر لے گا گھر کے اندر کیا کرنے آئے۔ لیکن گھر کا جو فرد ہے، گھر میں رہنے والے جو حضرات ہیں، ظاہر ہے کون سوال کرے گا۔ اب بڑا بھائی کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے سوال کر سکتا ہے کہ تم میرے کمرے میں تنہائی میں کیا کر رہے ہو، ظاہر ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ موت، یعنی جیسے تم موت سے بچنے کا اہتمام کرتے ہو، ایسے ہی دیور اور بھابھی کو آپس میں تنہائی میں ملنے سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ہمارے معاشرے کی عجیب جہالت ہے، پڑھے لکھے خاندانوں کے اندر بھی یہ وبا ہے کہ اگر بڑا بھائی منع کر دے چھوٹے بھائی کو، یا بڑے بھائی کی بیوی پردہ کرنے لگے، شوہر کے چھوٹے بھائی سے ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، مائیں طلاق دلوانے پر بضد ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی باتیں اس بہو پر کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میرے بھائیوں ہم اٹھا کر کے دیکھیں، 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور تینوں آیتوں کے مخاطب کون ہیں؟ ہم اور جیسے لچو بچو حضرات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے کہ پوری زندگی جن صحابہ کرام کی کسی بھی حرکات پر انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع نہیں ملا، جن کے بارے میں قرآن کریم نے خود اعلان کر دیا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ امہات المؤمنین کو خطاب کیا گیا، صحابہ کرام کو خطاب کیا گیا، ازواج مطہرات سے اگر بات کرنے کی نوبت آ جائے، ازواج مطہرات کون ہیں؟ ساری امت کی
کیا لگتی ہیں؟ مائیں ہیں۔ ماں کے ساتھ کبھی کوئی آدمی کسی طرح کا کوئی خیال دماغ میں لا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، بڑا سے بڑا زناکار ہو، کتنا ہی زیادہ حرام خوری کرنے والا انسان ہو، لیکن ماں کے متعلق کبھی کسی کے دل میں برا خیال نہیں آ سکتا۔ آپ غور کریں قرآن کریم میں خطاب کس کو؟ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو، اور کن کے متعلق کہا جا رہا؟ ازواج مطہرات کے متعلق۔ اگر کوئی بات کرنے کی نوبت آ جائے، کوئی سامان لینے کی ضرورت پیش آ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کوئی سامان لینا ہو، کسی بات کے متعلق گفتگو کرنی ہو، کسی مسئلے پر آپ کو گفتگو کرنی ہو، تو براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ پردے کے ساتھ حکم فرمایا گیا کہ ازواج مطہرات بغیر پردے کے صحابہ کرام کے سامنے نہیں آ سکتی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو صحابیات سے، ازواج مطہرات سے، اور ازواج مطہرات کو صحابہ کرام سے پردے کا اہتمام ضروری ہے، جبکہ امت کی مائیں ہیں۔ سفر کا ہمارے یہاں مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، 82 کلومیٹر پر جو آدمی سفر پر جاتا ہے وہ آدمی قصر کرتا ہے، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسئلے کے خلاف تھی اپنے بارے میں، فرماتی تھی کہ یہ مسئلہ عام امت کے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کے متعلق یہ مسئلہ نہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھتی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھتی۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا حضرت عائشہ سے، اما عائشہ یہ تو بتاؤ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور قصر کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا، آقا علیہ السلام خود قصر کیا کرتے تھے، آپ اس مسئلے میں قصر کیوں نہیں کرتی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا تم لوگوں نے نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دیا ہے؟ میں دنیا کے جس کونے میں جاؤں گی وہاں پر میرے بیٹوں کا گھر ہوگا، اور مائیں جب بیٹوں کے گھروں پر جاتی ہے تو مسافر نہیں ہوتی، وہ تو اپنے گھر کے اندر موجود ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام کو خطاب کیا ہے؟ بغیر پردے کے بات چیت نہیں کر سکتے، بغیر پردے کے کوئی سامان نہیں لے سکتے۔ ہمارے یہاں بہو پردہ کرنے لگے تو ساس پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ جہالت کی میرے بھائیوں یہ حد ہے، طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ یہ میرے بیٹوں پر شک کر رہی ہے، اسے میرے بیٹوں سے خطرہ لاحق ہو گیا۔ آپ غور کریں قرآن کریم میں کس درجہ اہتمام کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے باضابطہ دیور کے متعلق اہتمام کے ساتھ فرمایا، الحم موت، ان کے دیور کا درجہ تو موت جیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے جانے پر کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی منع نہیں کرتا، بھائی منع نہیں کر سکتا، باپ منع نہیں کر سکتا، ماں منع نہیں کر سکتی، دوسرے بھائی بہن روک ٹوک نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے گناہوں میں ملوث ہونا عام انسانوں کے درجے میں بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں معاشرے میں کتنے واقعات اس طرح کی پیش آتی۔ تو وہ حضرات، وہ عورتیں جو نامحرم ہیں، ان کے پاس کسی بھی صورت میں بغیر محرم کے آنے جانے کی شریعت نے اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور جہالت ہے، بڑی بھابھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ بھائی یہ جو درجات ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، شریعت نے یہ درجات نہیں بنائے۔ شریعت میں جو عورتیں نامحرم ہیں وہ ہر حالت میں نامحرم ہیں۔ آپ اپنی جانب سے کتنا ہی خلوص ان کے ساتھ رکھتے ہو، کتنی محبت آپ رکھتے ہو، آپ کے دل میں ان کا درجہ چاہے جو ہو، لیکن بد نظری کی یا غیر محرموں کے ساتھ تنہائی میں ملنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ شریعت نے جو محرم عورتیں رکھی ہیں بس ان کے ساتھ تو آپ میل ملاپ کر سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ماں ہوتی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ جو عورتیں ہیں یا ساس ہے، یہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو شریعت نے محرم والا مسئلہ رکھا کہ قیامت تک ان سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ باقی ان کے علاوہ وہ عورتیں جن سے کسی بھی درجے میں نکاح جائز ہو، ان سے قطعاً تنہائی کے ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو دیکھنے کی بغیر کسی وجہ سے اجازت نہیں۔
شریعت میں بدنکاہی کا بہت بڑا گناہ رکھا گیا، اور اس گناہ کی وجہ اصل یہ ہے کہ نگاہیں جو ہیں، آنکھیں جو ہیں، اللہ نے ایک کیمرے والی اس کی صورت رکھی ہے، یہ جو بھی دیکھتی ہے دل و دماغ کے اندر جا کر کے وہ چیزیں پیوستے اور پھر ان کے جو اثرات ہیں میرے بھائیوں، آدمی کتنا ہی دعویٰ کرے، ہم کتنے ہی دعویٰ کرتے رہے جی کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہیں، اثر ضرور ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی نگاہوں کو ہر طریقے سے محفوظ رکھیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی درجے میں کسی نامحرم پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ ہاں شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر ارادہ نہ کرے اور کسی غیر محرم پر یوں ہی نگاہ پڑ جائے تو گناہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ تو بڑا مشہور ہے کہ جی پہلی نگاہ معاف، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف تو ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں، اس کے جو اثرات دل کے اندر آئیں گے وہ اثر اپنا کہیں نہ کہیں کام ضرور کرے گا۔ اس کی مثال آپ سمجھیے، شریعت میں خودکشی کرنا حرام ہے، اور کوئی آدمی اگر خودکشی کر لیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے کتنے بڑے گناہ ہے کہ قیامت تک اس آدمی کو وہ سزا دی جاتی رہتی ہے جس چیز کے ذریعے سے وہ خودکشی کرتا ہے۔ کوئی آدمی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہے تو قیامت تک اس کو پانی میں ڈبونے کی سزا دی جاتی رہے گی۔ کوئی آدمی زہر کھا کر کے مر گیا، قیامت تک زہر کھانے کی سزا اس کو دی جاتی رہے گی۔ تو یہ قیامت تک کا مسئلہ ہے۔ اب شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ خودکشی کرنا شرعاً حرام ہے۔ آپ کے گھر میں زہر رکھا ہوا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا یہ زہر، آپ نے کوئی اور میٹھی چیز سمجھ کر اس کو کھا لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا آپ نے گناہ کا کام کیا، آپ نے حرام کام کیا۔ بالکل حرام کام آپ نے نہیں کیا، کیونکہ جان بوجھ کر آپ نے وہ زہر نہیں کھایا، لیکن کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا کھانے سے؟ بتائیں، آپ نے جان بوجھ کر کے زہر نہیں کھایا، دھوکے سے کھا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن زہر کا اپنا جو کام ہے، اپنا جو اثر ہے وہ یقیناً ہوگا۔ آپ نے زیادہ مقدار میں کھا لیا، کام آپ کا ضرور تمام وہ کر دے گا۔ ہاں آپ اخروی جو گناہ تھا اس سے اگرچہ بچ جائیں گے، لیکن نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ بدنگاہی اگرچہ بغیر کسی ارادے کے ہو، نقصان اس کا یقینی طور پر ہوتا ہے۔ دل کے اندر کچھ نہ کچھ جو اثرات ہیں، وہ اثر جو ہے کسی بھی صورت میں اپنا کام ضرور کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بزرگ تھے، بڑے ضعیف ہو گئے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی یار میں ضعیف آدمی ہوں اور میرے دل کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو دیکھ کر کے برے خیالات آتے ہوں یا کچھ ہو، اس لیے میرا محرم عورتوں کو دیکھنا کوئی گناہ کا باعث نہیں۔ اب وہ غیر محرم عورتیں ان سے ملتی جلتی تھی، دعائیں لینے آتی تھی، کوئی پانی پڑھوانے آ رہی ہے، کوئی کچھ کروانے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بوڑھا ہوں میں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، کہا بھائی دیکھو شریعت نے عمر کی کوئی قید نہیں رکھی ہے اس کے اندر، لہذا اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ نامحرموں سے پردہ ہے تو پردے کا اہتمام تمہیں بھی کروانا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ نہیں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے شاید شریعت نے اجازت دی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان بزرگ کو پھر اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے یہی مسئلہ دریافت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا غیر محرم عورتوں سے بغیر پردے کے میں مل سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی آدمی رابعہ بصریہ جیسا بزرگ بن جائے، کوئی عورت رابعہ بصریہ جیسی بزرگ بن جائے اور مردوں میں کوئی حسن بصری جیسا مرتبہ پالے جن کی دنیا میں بزرگی کی شہرت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر رابعہ بصریہ جیسی عورت اور مرد جو ہے آپس میں تنہائی میں ملاقات کریں گے تب بھی نقصان سے خالی نہیں، تو ہمارے اور تمہارے کا میرے بھائیو کیا کہنا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ غیر محرم عورتیں جو بھی ہوں، ہمارے گھروں کی بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو کیسے پردے، نہیں، جتنا اہتمام ہم کر سکتے ہیں کریں۔ چچا زاد بہنیں ہیں، تایا زاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، ان تمام بہنوں سے شریعت نے پردہ رکھا ہے۔
ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں، ان سے کیا پردہ؟ نہیں، شریعت اگر پردے کا حکم دیتی ہے میرے بھائیوں، اور یاد رکھیں گھر کے نامحرم افراد سے آدمی کو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے بمقابلے باہر کے۔ گھر کے اندر جو نامحرم رہتے ہوں ان سے زیادہ اور پردے کا اہتمام رہنا چاہیے۔ باہر والوں سے پردے کا آپ اتنا اہتمام نہ کریں تو چل جائے گا، شریعت میں اگرچہ ممنوع ہے لیکن وہاں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ گھر کے اندر ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیق